اب آپ کے سامنے قاری القصائد سرمایہ ملت جعفریہ جناب قاری سخاوت علی جزانی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، صلوات پر بابا کے بلند۔ الحمدللہ، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی محمد المصطفیٰ صلوات پر وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الشرفاء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وخطابه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين صلوات۔ أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِنَّ مِنْ شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ صلوات۔ قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربي زدني علما الله حافظي ومحمد إمامي وعلي خلفي والفاطمة فوق راسي والحسن يميني والحسين يساري وهؤلاء زاري وحصار أهلي ومالي وبلدي وجراني وجداري برحمتك يا أرحم الراحمين بعد حمد و ثنا میری معزز محترم واجب احترام سادات و غیر سادات مسلمان اہل سنت اور اہل تشریف بزرگوں، میں نے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اعلیٰ کتاب اور آخر کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے جو تعلیم کے ساتھ دعوت کی ہے، اپنے وقت میں اسی آیت کے ضمن میں تفاصیر و احادیث کی روشنی میں تلاوت کر دوں گا۔ دعا کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اس قرآن پاک کی صحیح پڑھنے اور اس کے صحیح سمجھنے اور اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اتنے تو بندے ہو، میں اندر بیٹھ کے سن رہا تھا، مولوی ذرا کلب بیٹھے ہو گیا تو سارا دس فرما سنیں، سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے سننے کے لیے آئے تو ذکر کو توجہ سے سنو، بھائی سمجھ آ رہی؟
صلوات پڑھو آواز بلند. میری اس آج کی مجلس کا لیکچر، آج کی مجلس کا درد، آج کی مجلس کی کلاس بنا کر کا سب کو پڑھنا ہے. اب میں نے آپ کو سنانا ہے وہ صرف یہ ہے کہ قرآن میں اور نبی کے فرمان میں مد شیعہ کی صداقت کیا ہے. آپ نے بالکل ڈرنا نہیں، میری زبان سے وہ بھی لفظ نکلے گا، میں اپنے لفظوں کا خود ذمہ دار. پاکستان کی شرعی عدالت سے لے کر قانون کی سب سے بڑی عدالت تک میری ذمہ داری ہے کہ میری زبان سے نہیں علاوہ کوئی جملہ، کوئی مائی کلام پوری دنیا میں، میں نے پوری دنیا کے نام لیا، یہ فیصلہ آباد بات مولوی میری تقریر نہیں ہے. پوری دنیا میں کوئی مائی کلام غلط ثابت کرے اس مولوی کو مہنگا انعام بھی دوں گا، اس کے ہاتھ پہ بیعت بھی کروں گا. لیکن متعصب سے میری بات نہیں ہے کہ بندہ تعصب کی احنت اتار کر یہ مجلس سن گیا مد شیعہ کی صداقت کیا ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں متعصب سے بات نہیں ہے کہ بندہ تعصب کی احنت اتار کر یہ مجلس سن گیا مد شیعہ کی صداقت کیا ہے. شاہ نجف نے سب کہا دیا اس مجلس سے اٹھ کے باہر جانا بڑی دور کی بات ہے. اگر وہ بندہ ابھی میرے سامنے یہیں بیٹھے، اگر شیعہ نہ ہوا تو نہ صحیح، لیکن رہے گا وہ بھی جو وہ ہے. میں نے جتنی مجلس پڑھنی ہے صرف لفظ شیعہ پہ پڑھنی ہے، اور میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اپنے مسئلے کو سناتا ہوں جس نے مجھے شیعہ کیا. آپ سنتے نہیں، سارے 2 کلو کے سارے ایسے کرتے ہیں اور زبان سے نہیں بولتے، کیا کرے. صلوات پڑھو آواز بلند. پارہ نمبر 23 ہے سورہ والصفات سے میں نے آیت پڑھی ہے. ارشاد خدا بندی ہو رہا ہے وَإِنَّ مِنْ شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ وَإِنَّ مِنْ شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. شیعہ میں دوستو اگر اس آیت کا میں ترجمہ نہ ملا کرو تو عربی کے اندر اس آیت میں لفظ شیعہ بھی موجود ہے اور لفظ ابراہیم بھی موجود ہے. لیکن ہمارے بھائیوں کی مولوی اگر شیعوں کے عالم، شیعوں کے ذاکر لفظ شیعہ کا ترجمہ غلط کر دیے، لفظ شیعہ کا معنی غلط کر دیے. تو میرا چیلنج ہے پوری دنیا کے مولویوں کو کہ ہم شیعہ لفظ شیعہ کا معنی کرتے ہی نہیں. جو تمہارا دل چاہتا ہے لفظ شیعہ کا معنی کر لو، جو تمہارا دل چاہتا ہے لفظ شیعہ کا معنی کر لو. لیکن ایک بات کو ذہن میں رکھ کے لفظ شیعہ کا معنی کرنا، پتہ وہ کیا ہے کہ تم جو بھی لفظ شیعہ کا معنی کرو گے پھر وہی معنی حضرت ابراہیم کو لگانا پڑے گا. شیعہ سنیں لوگ، شیعہ لفظ عربی کا لفظ ہے، اس کی عربی زبان میں 72 معنی ہیں. بولو کتنے؟ پھر بولو کتنے؟ 72 معنی ہیں لفظ شیعہ کے. لکھو شیعہ کا معنی جماعت، شیعہ کا معنی فرقہ، شیعہ کا معنی پارٹی، شیعہ کا معنی ٹولہ، شیعہ کا معنی گروہ، شیعہ کا معنی تابعدار، شیعہ کا معنی مددگار. یاری سمجھ لی بات؟ کتنے معنی ہیں؟ 72 معنی ہیں لفظ شیعہ. لیکن یہ معنی ہمیں نے بتایا ہے. لفظ شیعہ کی تعریف سے کہو گے تو تعریف اور ہوتی ہے، معنی اور ہوتا ہے. سمجھ آ رہی نا؟ شیعہ کا معنی جماعت ہے، شیعہ کا معنی فرقہ ہے، شیعہ کا معنی تابعدار ہے، شیعہ کا معنی مددگار ہے. جہاں لفظ شیعہ کی تعریف لکھی ہے شیعہ ہوتا کون ہے، شیعہ بنتا کیسے ہے، شیعہ کرتے کسے ہیں، وہاں لکھتا ہے المنجر سے لے کے لسان العرب تک تمام عربی لغت کی کتابوں کی میری ذمہ داری ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ شیعہ کا معنی جماعت ہے، شیعہ کا معنی فرقہ ہے، شیعہ کا معنی گروہ ہے، شیعہ کا معنی ٹولہ ہے، شیعہ کا معنی تابعدار ہے، شیعہ کا معنی مددگار ہے. جہاں لفظ شیعہ کی تعریف لکھی ہے شیعہ ہوتا کون ہے، شیعہ بنتا کسے ہے، شیعہ کہتے کسے ہیں، وہاں لکھتا ہے ہر گروہ شیعہ نہیں، ہر جماعت شیعہ نہیں، ہر فرقہ شیعہ نہیں، ہر تابعدار شیعہ نہیں، ہر مددگار شیعہ نہیں. تو شیعہ کون ہے؟ دنیا میں واحد وہ ایک فرقہ ہے جو بعد رسول
علی اور اولاد علی سے محبت بھی رکھے اور علی کی خلافت کو بلا فخر تسلیم کرے۔ سمجھائیے، ہر بندہ شیعہ نہیں ہوتا، شیعہ وہ ہوتا ہے جو نبی کے بعد علی کو اپنا پہلا امام مانے، جو پہلا مانے وہ شیعہ، جو چوتھا مانے وہ شیعہ نہیں۔ اچھا میری نہیں سمجھا کہ ملنگوں کی زبانی سمجھاؤں، ملنگوں کی زبانی سمجھاؤں شیعہ کون ہوتا ہے؟ ہر بندہ شیعہ نہیں ہوتا، شیعہ وہ ہوتا ہے جو چوک پہ کھڑے ہو کر بے بانگے دوہل کہے دمادم مست کلندر علی کا کل ایمان نعرہ حیدر علی۔ بات کو سمجھ آ رہی ہے؟ ہر بندہ شیعہ نہیں ہوتا، شیعہ وہ ہوتا ہے جو نبی کے بعد علی کو اپنا پہلا امام مانے۔ اس کو ذہن میں رکھو گے تو پھر میں نے آیت کا ترجمہ کرنا ہے۔ ہر بندہ شیعہ نہیں ہوتا، شیعہ کون ہوتا ہے؟ جو نبی کے بعد علی کو اپنا پہلا امام مانے۔ اب سن قرآن، اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ مِنْ شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، ترجمہ نواب صدیق الحسن بقالی اہل حدیث، ملا فخر الدین رازی اہل سنت، مولانا ابوالعلا مودودی اسلامی جماعت، مفتی محمد شفیع دیوبندی، پیر کرم شاہ بریلوی، مولانا فتح محمد جلندری، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ رفیع الدین محدث دہلوی، شاہ عبدالحق محدث دہلوی، قاری اشرف علی تھانوی، احمد رضا بریلوی، پھر فرمان علی شیعہ سے لے کے نور الدین مرزائی تک ترجمے کی ذمہ داری۔ اگر کوئی مائی کا لال کہے اس نے آیت کا ترجمہ غلط کیا، مجھے دنیا کی جیسے عدالت پر دیکھ چاہے بلاؤ، میری صلاح موت۔ ان ترجمہ کرنے سے پہلے میں تمہارا دماغ وہاں لے جانا چاہتا ہوں کہ شیعہ کون ہوتا ہے جو نبی کے بعد علی کو اپنا پہلا امام مانے، وہ شیعہ ہوتا ہے نا۔ اب سن قرآن، اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ مِنْ شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور بے شک ابراہیم شیعوں میں سے ہے۔ ابراہیم شیعوں میں سے، مجھے بول رہا کہ ابراہیم شیعوں میں سے، ابراہیم شیعوں میں سے شیعہ کون ہوتا ہے کہ جو نبی کے بعد علی کو اپنا پہلا امام مانے۔ اللہ فرماتا ہے ابراہیم شیعوں میں سے ہے، تو آپ پتہ کرتے ہیں کہ واقعی ابراہیم نے علی کو اپنا امام مانا ہے؟ مانے تو پھر شیعہ نہ مانے تو پھر شیعہ نہیں، مانا تو ہوگا چاہے مولوی کو نظر آئے یا نہ آئے۔ میں لاہور کے اندر مجلس پڑھا تھا، تو جب اشتہار لگا نا تو میری برادری کے بڑے مولوی مجھے دیکھنے کے لیے آئے۔ انہوں نے کہا دیکھتے ہیں کون سا مولوی جو ہم سے نکل کے شیعہ ہو گیا۔ بڑے مولوی دیکھنے کے لیے آئے ٹاؤن شپ کے اندر، کچھ سننے کے لیے آئے، کچھ دیکھنے کے لیے آئے۔ کون مولوی نے رکا لے دیا، قاری صاحب یہ بتاؤ شریعت کی کتنی حدیں ہوتی ہیں، شریعت کی کتنی حدیں ہوتی ہیں؟ میں نے کہا مولوی ہو تمہاری شریعت کی یا نبی کی شریعت کی؟ تمہاری شریعت کی یا نبی کی شریعت؟ کہتا نہیں ہمارا مقصد یہ ہے کہ شریعت کی 3 حدیں ہوتی ہیں، 3۔ میں نے کہا پھر؟ کہتا لہذا 3 مرتبہ لفظ شیعہ قرآن سے دکھاؤ۔ کتنی مرتبہ؟ شریعت کی 3 حدیں ہوتی ہیں، لہذا 3 مرتبہ لفظ شیعہ قرآن سے دکھاؤ۔ میں نے کہا بولئے تم بار بار تینوں کی بات کرتے ہو، ان تینوں کو چھوڑو، ہم 11 مرتبہ لفظ شیعہ قرآن سے دکھاتے ہیں۔ اچھا یہ میں کون سے پارے کی آیت پڑھی؟ پارہ نمبر 23 سورہ الصفات۔ اب دوسری آیت پڑھو، پارہ نمبر 20 ہے، سورہ القصص ہے۔ گھر جا کے قرآن کھول کے چیک کر لینا، قرآن میں آیت نہ ہو تو میں مجرم، ترجمہ غلط ہو تو میں واجب القتل۔ سن اللہ فرماتا ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ، ایک موسیٰ کا شیعہ تھا، ھذا من عدوہ، دوسرا موسیٰ کا دشمن تھا۔ ان قرآن نے 2 ہی تو راستے بتائے ہیں، یا نبی کا شیعہ، سمجھو میں نے کیا کہا ہے، یا نبی کا شیعہ
یا نبی کا دشمن، یا تو شیعہ بن کے نبی کا تابع دار ہو جا یا پھر کچھ اور ہو جاؤ۔ اچھا کتنی آتی ہوئی ہیں؟ 2۔ اب جو میں نے تیسری آیت پڑھی ہے رانا صاحب، اس میں اللہ نے شیعوں کا بہت بڑا مسئلہ حل کیا۔ اللہ کو پتا تھا نا 1400 سال بعد جا کے اے مولویوں نے شیعوں سے کہنا ہے یا علی مدد نہ کہو، یا رسول مدد نہ کہو، یا علی مدد کہنا گناہ ہے، بدعت ہے، شرک ہے۔ تو سمجھ آ رہی میری بات کی؟ اللہ کو علم تھا 1400 سال بعد جا کے مولویوں نے علی کے شیعوں سے کہنا ہے کہ یا علی مدد نہ کہو، تو اللہ نے 1400 سال پہلے قرآن میں آیت نازل کر کے مولویوں کے منہ پہ تماچا مار کر مولوی کا منہ ہمیشہ کے لیے توڑ کے رکھ دیا۔ کہا خبردار آج آیت پڑھ لے، کل علی کے شیعوں سے یہ نہ کہنا کہ یا علی مدد نہ کہو، آج سن لے۔ اللہ فرماتا فاستغاثہ الذی من شیعتہ، مدد مانگی موسیٰ کے شیعہ نے موسیٰ سے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ مدد مانگی موسیٰ کے شیعہ نے موسیٰ سے، مدد مانگی موسیٰ کے شیعہ نے موسیٰ سے، تو مسئلہ حل ہو گیا۔ جس کا کوئی شیعہ ہو، کو سمجھ آ رہی ہے؟ اور کو سمجھ آ رہی ہے؟ مسئلہ حل ہو گیا نا۔ جس کا کوئی شیعہ ہو وہ اپنے مولا سے مدد مانگ سکتا ہے، مولا سے مدد مانگ سکتا ہے۔ ہاں اگر مولا سے مدد مانگنا گناہ تھا، شرک تھا یا بدعت تھا، تو جناب موسیٰ کے شیعہ نے جناب موسیٰ سے کہا تھا یا موسیٰ ادرکنی فی سبیل اللہ، موسیٰ اللہ کے لیے میری مدد کو پہنچو۔ تو موسیٰ کا ہاتھ باندھا تھا، اپنے شیعہ کو کہتا او میرے شیعہ مجھ سے کیوں مدد مانگتا ہے؟ مجھ سے کیوں مدد مانگتا ہے؟ اللہ سے مانگ۔ چلو موسیٰ کو چھوڑ دو، اللہ کے حق مانگتا تھا۔ او مسٹر تو بھائی سننا ہے کیا کہ پیچھے بھی کرائے ہیں؟ سلوات پڑھا بابا دے بلند۔ تو سمجھ آ رہی ہے؟ میں نہ نبی جب وقت بندے پاگل نہیں پتا میرے سامنے پاگل بھی تھے۔ تم نہیں طرف دیکھنا۔ اگر مولا سے مدد مانگنا گناہ ہوتا تو اللہ کا حق باندھا تھا۔ اللہ جناب موسیٰ سے کہہ دیتا ہے موسیٰ اپنے شیعہ کو سمجھا یہ تو سے کیوں مدد مانگتا ہے؟ تو کہو مجھ سے مدد مانگے۔ نہ اللہ نے کہا نہ موسیٰ نے کہا، تو مسئلہ حل ہو گیا۔ فاستغاثہ الذی من شیعتہ، مدد مانگی موسیٰ کے شیعہ نے موسیٰ سے۔ وہ عقل کے اندر اگر موسیٰ کا شیعہ موسیٰ سے مدد مانگ سکتا ہے تو حیدر کا شیعہ حیدر سے مدد کیوں نہ؟ اچھا کتنی آتے ہیں بولو؟ 3۔ چوتھی آیت میں نے ایسی پڑھنی ہے، کتنا بھی پاٹھی سے پاٹھی بندہ ہوا، کون ذہن بندہ ہوا، کم عقل بندہ ہوا، کم فہم بندہ ہوا، اس کو بھی سمجھ آ دینا۔ اور پوری دنیا کے مولویوں کو میرا چیلنج اگر تمہارے دم میں دم ہے تو میرا چیلنج قبول کر لو۔ اس آیت کا مجھے جواب دے دو، میں تو بھی چھوڑوں گا، گاڑی بھی اس مولوی کو دے دوں گا، اپنی کوٹھی بھی دے دوں گا مولوی کو، بینک بیلنس بھی دے دوں گا، خود بھی اس مولوی کا ہو جاؤں گا۔ ہم تم نے توجہ سے چوتھی آیت سے شیعہ کی سنی ہے، پارہ نمبر 16 ہے، سورہ مریم ہے۔ اللہ فرماتا ثم لننزعن من کل شیعۃ ایھم اشد علی الرحمن عتیا۔ اللہ فرماتا حشر کے دن ہم تمام نافرمانوں کو، تمام منکروں کو شیعوں سے نکال کر علیحدہ کر کے جہنم میں پھینک دیں گے۔ کو سمجھ آئی؟ علیحدہ کر کے جہنم میں پھینک دیں گے۔ ان کتنی آتی ہوئی؟ 5 آیت پڑھیں۔ اللہ فرماتا ہے فی شیعہ الاولین، شیعہ ہی پہلی امت ہے۔ اچھا ان کتنی آتی ہوئی؟ میں نے 5 تک سب کے 5 آیتیں پڑھی ہیں۔ قائم مائی جلال پوری دنیا میں، مجھے اپنے نام کی ایک ہی آیت پڑھ کے دکھائے
میں ترجمہ بھی نہیں پوچھوں گا، شیعہ مذہب چھوڑ دوں گا. بھائی سمجھ آ رہی ہے؟ کتنی آتی ہے؟ 5. میں نے وعدہ کیا مسئلہ میں نے وہ سنانا جس نے مجھے شیعہ کیا. ہم سمجھ آ رہی ہے؟ شیعہ سمجھ دوستو اللہ یہ تو فرماتا ہے کہ ابراہیم شیعوں میں سے ہے، لیکن یہ وعدے نہیں کرتا کہ کیسے شیعوں سے ہے. مفتوں نے اس کی مختلف تفسیریں لکھی ہے کہ جن نے کیا کہی کہ ضمیر جناب نوح کی طرف جاتی ہے، لہذا ابراہیم جناب نوح کے شیعوں سے ہے، لیکن ہے غلط. کیوں غلط ہے؟ میرے بھائیوں کی کتاب ہے جس کا نام ہے لغات الحدیث، لکھنے والا ہے علامہ وحید الزمان اہل حدیث. ایسا سے بات چاہیے نہ بچے نو اٹھا چھوڑے. میں نے پتا ہوں کہ یہ نہیں مجلس پڑھنے دیتے پاؤں جو مرضی ہو جائے. اللہ کو بابا کے بلا کسی نے ایسے باتیں ایمی جملہ نہیں آکھیا بچہ تے باندر چپ کر کے بیٹھا ہوئے سمجھو دونوں بیمار نے. غلط لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم نوح کے شیعوں سے ہے غلط. کیوں غلط ہے؟ میرے بھائیوں کی کتاب ہے جس کا نام ہے لغات الحدیث، لکھنے والا ہے علامہ وحید الزمان اہل حدیث. یہ کوئی شیعوں کا مولوی نہیں، اب میری پرانی برادری کا مولوی ہے. آج ان سے میں چھال مار کے شیعہ ہوں. سمجھ آ رہا؟ وہ لکھتا ہے کہ جس نے لکھا ہے اپنی کتاب لغات الحدیث شین والے باب کے اندر، شین والی پٹی کے اندر لکھتا ہے کہ جس نے لکھا ہے کہ ابراہیم جناب نوح کے شیعوں سے غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ لکھتا ہے جب تک اس آیت کے شان نزول کا نہ دیکھا جائے کہ اللہ نے اس آیت کو نازل کس جگہ پہ کیا تھا، اس وقت تک پتہ ہی نہیں چل سکتا کہ ابراہیم کس کے شیعوں سے ہے. آگے وہ لکھتا ہے اس آیت کو اللہ نے نہ مکے میں نازل کیا نہ مدینے میں نازل کیا، بلکہ زمین پہ نازل کیا ہی نہیں. لو بھی ہوں میری تو دیکھنا، اگر یہ مسئلہ جب سے مجلس سنتے رہو گے یا سنتے رہے ہو، اگر کسی بندے نے سنایا ہو پھر بالکل لحاظ نہیں کرنا، کھڑے ہو کے مجھے ٹوک دینا، میں مجلس پڑھنی بند کر دوں گا. اگر نہ سنا ہوگا تو پھر کنوسی تو مولا حسین تم سے خود پوچھے گا. دیکھتا ہے اس آیت کو اللہ نے نہ مکے میں نازل کیا نہ مدینے میں نازل کیا، بلکہ زمین میں نازل کیا ہی نہیں. پھر کس جگہ پہ نازل کیا؟ بھائی تو دماغ دیکھتا ہے کہ قرآن گواہ ہے، آواز خالق آتی ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے عبد کو، جو لے گئی اپنے بندے کو واسطے سیر کے راتوں رات مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک. وہی تو دماغ دیکھتا ہے کہ جب شب معراج اللہ کے رسول 5ویں آسمان پر پہنچے، وہاں 4 نبیوں کے لیے کرسیاں لگائی گئی. ان چاروں نبیوں میں ایک نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے. جب چاروں نبی اپنی کرسیوں پر بیٹھ گئے، اللہ کے نبی کے لیے علیحدہ منبر لگایا گیا، اللہ کے نبی اپنے منبر پر بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابراہیم نے اپنی دائیں جانب دیکھا. کیا دیکھا؟ ایک نور کا ناکا ہے، اس پر ایک نوری سوار ہے. نور کا ناکا ہے، اس پر ایک نوری سوار ہے. جب حضرت ابراہیم نے دیکھا نا سوار بھی نوری ہے، سواری بھی نوری ہے، اور سوار کے چہرے سے نور کی شعاعیں نکل رہی ہیں، دیکھ کر فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ سوار کون ہے؟ کوئی نبی ہے، کوئی رسول ہے؟ کیا پیشانے سے پوچھا نا کہ یہ سوار کون ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تو لکھ لو جہاں تک میری آواز جا رہی ہے. قاری صحابہ تک پھر اپنی عادت کے مطابق مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، اور آج سے لے کے قیامت تک، پاکستان سے لے کے سعودی عرب تک، عبد الوہاب اور اپنی سے لے کر امام کعبہ تک چیلنج کر رہا ہے کہ لکھ لو. حضرت ابراہیم نے جب پوچھا نا یا رسول اللہ یہ سوال کون ہے؟ کوئی نبی ہے؟ کوئی رسول ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ابراہیم غور سے دیکھ لے، یہ سوال نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے، یہ سوال میرا بھائی علی ابن ابی طالب. بندے تک دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حسینیت، حسینیت. ہر بندہ حلالی مبارک حمد نشانی نعرہ حیدری، 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 حیدری. محمد علی محمد سلام.
پوچھا یا رسول اللہ یہ سوار کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ سوار میرا بھائی علی ہے، جس کے لیے میں نے محنت کیا وہ میرا ساتھ ہے۔ جب کہا نا یہ میرا بھائی علی ہے، حضرت ابراہیم نے پھر دوسرا سوال کیا، یا رسول اللہ اگر یہ علی ہے تو علی کے چہرے سے نور کی شعائیں نکل رہی ہیں، یہ کون ہے؟ علی کے چہرے سے جو نور کی کرنیں لگ رہی ہیں یہ کون ہے؟ جب پوچھا نا کرنیں کون ہے، اس وقت اللہ کے نبی فرمایا ابراہیم یہ علی ہے، اور علی کے چہرے سے جو نور کی شعائیں نکل رہی ہیں یہ علی کے شیعہ ہے، یہ علی کے اونچی بول رہا یہ علی کے، پھر بول رہے یہ علی کے، بولو یہ علی کے۔ بھائی زمان یہ لکھا کہ یہ علی اور علی کے سنی ہے، یہ علی اور علی کے وابیاں نہیں، فرمایا یہ علی اور علی کے، اونچی بول رہا یہ علی اور علی کے، پھر بولو یہ علی اور علی کے شیعہ ہیں۔ خدا کی قسم دیکھا حضرت ابراہیم نے جب اپنی آنکھوں سے دیکھا نا کہ علی اور علی کے شیعوں کا اتنا بلند مقام ہے کہ جہاں علی وہاں علی کے شیعہ، لیکن پھر ابراہیم سے رہا نہ گیا، فرماتا ہے یا رسول اللہ اگر واقعی یہ علی اور علی کے شیعہ ہیں تو پھر میرے لیے بھی دعا کرو اللہ مجھے بھی علی کے شیعوں میں داخل کرے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اگر ابراہیم کی دعا تمہاری اس کتاب میں ابھی تک لکھی نہ ہو، مولوی تمہارا نہ ہو، کتاب لغات الحدیث نہ ہو، باب شین والا نہ ہو، تو پھر میں مجرم لکھیا تو پھر سن لے۔ حضرت ابراہیم نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور دعا مانگی اللہم اجعلنی من شیعۃ علی، اے اللہ مجھے علی کا شیعہ بنا دے۔ لکھا ہے دعا کے الفاظ ابھی ختم نہیں ہوئے تھے، حوالے خالق جبریل فرمایا جی رب جلیل کہا جا کے جلدی سے میرے محمد سے کہہ دو ہم نے ابراہیم کی دعا کو قبول کر لیا ہے، وَإِنَّا مِن شِيَّعَتِهِ ابراہیم، بے شک ابراہیم تو علی کے شیعوں سے۔ میں کو سمجھ آ رہی ہے؟ رکھا مولوی کے ساتھ بیٹھا پوچھ ابراہیم کو مولوی ہے اور بولو ابراہیم کو مولوی کون ہے؟ اللہ کا نبی، صرف نبی نہیں بلکہ خلیل ہے، خلیل بھی نہیں بلکہ خود امام ہے، امام تک نہیں بلکہ جد انبیاء ہے۔ اور رکھنا مولوی کے ساتھ بیٹھا پوچھ حضرت ابراہیم کو کیا ضرورت پیش آئی؟ ابراہیم نبی بھی ہے، امام بھی ہے، خلیل بھی ہے، جد انبیاء بھی ہے، پھر کیا ضرورت پیش آئی کہ اس نے دعا مانگی؟ کیوں دعا مانگی اللہ مجھے علی کا شیعہ بنا؟ ہم پوچھ رہا جب میں نے اپنی آنکھوں سے بات کو پڑھا نا کہ جب حضرت ابراہیم جیسے نبی کا علی کے بغیر گزارا نہیں، ان کو سمجھ آ رہی ہے؟ جب میں نے اپنی آنکھوں سے عبارت کو پڑھا نا کہ جب حضرت ابراہیم جیسے نبی کا علی کے بغیر گزارا نہیں، تو میں نے خود سوچا کاری تیرا بھی پھر علی کے بغیر گزارا سمجھ آ رہی ہے؟ پوچھ رہا کہ ابراہیم نبی بھی ہے، امام بھی ہے، خلیل بھی ہے، جد انبیاء بھی ہے، پھر یہ دعا کیوں مانگی اللہ مجھے علی کا شیعہ بنا؟ ان کے ساتھ پہ دعا رکھ کے پہلے تو پوچھے گا کسی سے جو میں رات والے مولوی سے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر کسی کو پتہ نہیں تو اس نے بتانا ہی نہیں، اگر کسی کو پتہ ہے نا تو اس نے بتانا ہی نہیں، اگر کسی نے بتا دیا تو مسجد سے رہنا ہی نہیں، مسجد میں رہنے لوگوں نے اس مولوی کو مسجد سے نکالا کہ دارے ساڑھے ورگی ایسا بچوں شیعہ ہے، انہیں کہنا یہ داری ساڑھے ورگی یہ بچوں شیعہ ہے، میں کہنا دعا کرو تو بچوں شیعہ ہوئے، کوئی چپل دا پتر ہو تو شیعہ نہ ہوئے، اب بڑے بندے لگے پھر دنوں تو شیعہ، مولانا انہوں بندے نہیں لوڑ ہی نہیں، ہم سمجھا لیا میں بتاتا ہوں حضرت ابراہیم نبی بھی تھے، امام بھی تھے، خلیل بھی تھے، جد انبیاء بھی تھے، اور پھر یہ دعا کیوں مانگی اللہ مجھے علی کا شیعہ بنا؟ بتاؤں
حضرت ابراہیم نبی بھی تھے، امام بھی تھے، خلیل بھی تھے، جدی انبیاء بھی تھے، لیکن یہ بھی جانتے تھے کہ جب تک کوئی بندہ علی کا شیعہ نہ بنا جنت میں جا سکتا ہی نہیں۔ پتہ یہ کتنی کتابوں میں حدیث ہے؟ میرے بھائی کی 114 کتابوں میں۔ بولو ہاں کتنی؟ 114۔ لوگ کبھی بھی شیعوں کو وہ نہ کہتے جو کہتے ہیں۔ اگر تو ذمہ دار بندہ ممبر پہ کھڑا ہو کے بتاتا کہ شیعہ ہوتا کون ہے، شیعہ بنتا کہتے ہیں یا شیعہ کہتے بھی ہیں۔ تم سے کب پوچھا نا کہ شیعہ کون ہوتا ہے، تم نے بندہ آگے وہ کھڑا کیا جس نے کہا گلگلے ہے کہ گلگلے ہے کہ گلگلے۔ اگر جو وہ گیا تو دوسرا آیا، اس نے کہا تینڈا، تو چلے کہ نہیں مینڈا۔ تو جب تو سمجھا ہی نہیں سکا شیعہ کون ہوتا، قصور تو تیرا اپنا ہے۔ کبھی بھی شیعوں کو لوگ وہ نہ کہتے جو کہتے ہیں۔ ہماری 114 کتابوں میں حدیث ہے۔ گھبرا گئے ہوئے یا جب تم سیم جاتے ہو میں چہرے دیکھ رہا ہوں۔ ہمارا حال وہ ہوتا ہے جیسے خندق کے میدان میں ان کا ہوا تھا، کہ ایسے جنہوں کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ایسے۔ اور اللہ کے بندے کیوں ڈرتے ہو؟ ڈرے تو وہ جس کا مطلب جھوٹا ہو۔ ہم کیوں ڈرتے ہو؟ کس بات سے؟ مولویوں سے؟ مولویوں سے بالکل نہیں ڈرتا۔ میں یہاں نہیں کہہ رہا، میں نے انٹرنیٹ پہ بھی کہا، پوری میڈیا کے سامنے، پاکستان کے اندر میں کسی اور مولوی کا ذمہ دار نہیں، نہ کسی ذاکر کا ذمہ دار ہوں، لیکن اپنے پورے مذہب کا ذمہ دار ہوں۔ اپنے پورے مذہب کا ذمہ دار ہوں۔ لکھ لو، جہاں تک میری آواز جاری ہے لکھ لو کہ جب تک میری رگوں میں یہ خون گردش کر رہا ہے، ابھی تک اس معنی اس لال کو پیدا نہیں کیا جو میرے سامنے بیٹھ کے مذہب شیعہ کو غلط ثابت کر کے چلا گیا۔ تو آئیے سمجھ، تمہاری 114 کتابوں میں حدیث ہے۔ کتنی؟ اور بولو دسنیاں میں نہیں کچھ بولوں گا۔ 100، پھر بولو ہم 114۔ ہماری 114 کتابوں میں حدیث ہے کہ نبی پاک نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، سارے جنت میں جائیں گے۔ فرمایا کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، سارے کے سارے جہنمی، ایک فرقہ جنتی، ایک فرقہ۔ ہوں ہمارا قصور نہیں، مجھے میرا سر پڑھنا اعتراض ہو جاؤ، نہ میں نے حدیث بنائی ہے نہ مجھ پہ حدیث آئی ہے۔ نبی پاک نے حدیث فرمائی ہے، ترمذی شریف کے اندر آئی ہے تو پھر میں نے پڑھ کے سنائی ہے۔ تمہیں آ رہی ہے؟ نبی پاک نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 73 کیا ہے؟ ایک فرقہ جنتی ہے۔ ہوں قصور ہمارا نہیں۔ اگر یہ سارے ایک جیسے ہوتے تو یا سارے جنت میں ہوتے یا سارے جہنم میں ہوتے۔ اب اکثریت جا رہی ہے جہنم میں، میں کیسے آپ سے جملہ سمجھاتا ہوں؟ اکثریت جا رہی ہے جہنم میں کیونکہ 72 زیادہ ہیں، ایک ہے۔ اکثریت جا رہی ہے جہنم میں اور ایک فرقہ جا رہا ہے جنت میں۔ ہوں سمجھ آئی 73واں فرقہ 72 جیسا نہیں، 72 فرقے 73 جیسے نہیں۔ یہ جو 72 فرقے ایک جیسے جو جہنم میں جا رہے ہیں، نبی پاک کے بقول نبی پاک کی جا رہی ہے، ان 72 کا سب کچھ ایک ہے۔ 72 کا کلمہ شریف بھی ایک ہے، متروں کی اذان شریف بھی ایک ہے، پتروں کے روزے کے ساری افطاری کا ٹائم شریف بھی ایک ہے، پتروں کا امام شریف بھی، اور 73واں فرقہ جو جا رہا ہے جنت میں۔ اس بات کی بیان یہ ہے کہ جنتی فرقے کا کلمہ بھی اور ہے، جنتی فرقے کی اذان بھی اور ہے، جنتی فرقے کے روزے کے ساری افطاری کا ٹائم بھی اور ہے، جنتی فرقے کا امام بھی اونچی بول رہا کہ امام بھی ان کوئی بندہ 72 میں نہیں جائے گا۔ ہر بندہ کہے گا 73واں فرقہ میرا ہے، میں ہی جنتی ہوں۔ شیعہ خدا نہ خاصہ کسی مولوی کے سامنے کہہ بیٹھے کہ ہم جنتی ہیں، وہ کہتا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ شیعہ اور جنت یہ تو جوڑ ہی نہیں۔ اچھا اب پھر جوڑ پڑنے لگا، بیٹھے میرے کیوں تو پر دماغ ہوتی ہے نہیں بیٹھے بہت میرے لوگ نے ضرور اور پھر دی گئی۔ سمجھ نہیں میں کیا ہے
شیعہ خیر بیٹھے کسی مولوی کے سامنے ہم جنگی مولوی کہتا لا حول ولا قوت الا باللہ، شیعہ اور جنت جوڑ ہی نہیں. تو میں کہہ رہا ہوں بقول نبی کے اب ہم جوڑ بننے لگی ہے. کوئی بندہ ہاتھوں میں نہیں جائے گا، ہر بندہ کہے گا ہاتھوں میں کیا میرا نہیں جلتی شیعہ کہ ہم جلتی ہیں، ہمارے بھائی یہ نہیں ہم جلتی ہیں. تو کیسے مسئلہ حل ہوگا؟ جیسے اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، جب تمہارے درمیان کوئی تنازع ہو جائے اپنے فیصلے کو لے کے اللہ اس کے رسول کے پاس. چل ہاں دونوں شیعہ سنیں بھائی مل کر اللہ کے نبی کے گھر جاتے ہیں، چل صحیح ایک باری میرے نال چل نا. آج ساڑھی برادری ہے، اسی نے شیعہ سنیں دونوں بھائی نے سارے برا رہے یہ نہ کدی بھی مسیح کھلو کے یہ نہیں آخیا کہ شیعہ سارے بھائی نے، یہ نہ جدو بھی آخیا یہ آخیا شیعہ کافر نے. ساری پھر بھی برادری دیکھ لو اسی کہنے شیعہ سنے دونوں بھائی نے، اتنا کوئی لمبا چوڑا فرق نہیں، صرف 2 نقطوں کا فرق ہے. کتنے نقطوں کا؟ نہیں تو لکھا ہے اس کپڑے پر لفظ شیعہ، شیعہ لکھو گے تو اس کے 5 نقطے آئیں گے. مطلب 50 لاکھ روپے دے دینا میں کی کرنا پتا کس قسم کا شیعہ میرے سامنے بیٹھا. لفظ شیعہ لکھو گے تو اس کے 5 نقطے آئیں گے، اہل سنت لکھو گے تو 3 نقطے آئیں گے. پاگل ہوئے اس نے سامنے بیٹھے تو انہیں قرآن حدیث سے پتہ ہی نہیں کہ قرآن حدیث کی جانی ہے، بس آواز دیکھنی ہے آواز کدھر جا رہی ہے. تو گھر جانا نا مجلس سن کے کی سن کیا ہے مجلس سے پڑھی ہوئی ہے کی یہ نہیں پتا کی ہوئی ہے کیونکہ آواز جو پہنچی ہے دماغ کی سلوات پڑھو ہم آوازیں پڑھو. کیسے محل ہوگا مسئلہ؟ جیسے اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ جب تمہارے درمیان کوئی تنازع ہو جائے اپنے فیصلے کو لے آؤ اللہ اس کے رسول کے پاس. تو چلو ہم دونوں شیعہ سنی بھائی مل کر اللہ کے نبی کے گھر چلتے ہیں، جا کے دروازہ کھٹکھاتے ہیں. دروازہ کھولتا تو اللہ کے نبی سے پوچھ رہے تھے یا رسول اللہ آپ کا فرمان ہے کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنمی، ایک فرقہ جنتی. یا رسول اللہ اس جنتی فرقے کا نام کیا ہے اور اس کا امام کون ہے؟ اس کا پھر بولو ربی اس کا اور جیسے میں اپنی قوم کا خادم، اپنی قوم کا نوکر، اپنے بھائیوں کی 114 کتابوں سے حدیث رسول دکھاؤں گا. قائم مائی دلال پوری دنیا میں مجھے کسی اپنی پڑھی ہوئی کتاب سے اپنا نام بھی نبی پاک کی زبان سے ثابت کرے، اپنے اور اپنے امام کے جنگی ہونے کا سرٹیفکیٹ بھی نبی پاک کی زبان سے ثابت کرے. میں ترجمہ بھی پوچھوں گا شیعہ مطلب چھوڑ دوں نہیں تو کتنی کتابیں ہم بول رہا ہے کون جی بول رہا 100 پھر بولو 100 114 کتابوں کا حدیث ہے تو میرا بالکل لحاظ نہیں کرنا. کاغذ اور قلم نکال کر جس کو مناظرے کا شوق ہے بالکل میرا لحاظ نہ کرے. کاغذ اور قلم نکال کر کتابوں کے نام بھی لکھ لیں، ان کے لکھنے والے مصنفوں کے نام بھی لکھ لیں اور ان کے مذہبوں کے نام بھی لکھ لیں. اور مزے کی بات یہ 114 کی جو کتابیں ہیں ان میں ایک کتاب بھی کسی شیعہ مولوی کی نہیں ہے. ساری کی ساری میری برادری کی کتابیں ہیں جن سے میں چھال مار کے شیعہ ہوں. سلوات پڑھو ہم آوازیں بڑھا میں پھر کہہ رہا ہوں جس کو مناظرے کا شوق ہے بالکل میرا لحاظ نہ کرے. کاغذ اور قلم نکال کر کتابوں کے نام بھی لکھ لیں، ان کے لکھنے والے مصنفوں کے نام بھی لکھ لیں، ان کے مذہبوں کے نام لکھ لیں. دیکھو میری بھائیوں کی پہلی کتاب ہے تفسیر ابن جریر، محمد بن جریر طبری 310 ہجری میں پیدا ہونے والا اہل سنت لکھتا ہے. دوسری کتاب ہے تفسیر در منصور، 9ویں اور 10ویں صدی کے مجدد محدث مفسر مورخ 560 کتابوں کے مصنف علامہ جلال الدین سیوطی اہل سنت لکھتا ہے. تیسری کتاب ہے تفسیر فتح القدیر، ملا شوکانی اہل حدیث لکھتا ہے. چوتھی کتاب ہے تفسیر فتح البیان، نواب صدیق الحضر مبالی اہل حدیث لکھتا ہے. پانچویں کتاب ہے کنز الاعمال، حسام الدین ملا علی متقی اہل سنت لکھتا ہے. چھٹی کتاب ہے ریاض النظرہ فی المناقب عشرہ مبشرہ محب الدین طبری اہل سنت لکھتا ہے. ساتویں کتاب ہے السواق مہرقہ مفتی مکہ شہاب الدین ابن
حجر مکی مکے کا مفتی اہل سنت لکھتا ہے 8ویں کتاب ہے الجم المطالب ملا بیض اللہ عمر صلی اہل سنت لکھتا ہے 9ویں کتاب ہے کوکب دری مفتی صالح کشفی اہل سنت لکھتا ہے 10ویں کتاب ہے جنابی المبتر قاضی سلیمان بندودی مفتی قسطنطنیہ اہل سنت لکھتا ہے اگر تمہاری 114 کتابوں میں حدیث رسول اللہ ہو مجھے جہاں دل چاہے بلا کے سرے ہم فارسی پر لکھاؤ لکھو راویوں کے نام ان جابر بن عبداللہ ان ابن عباس ان ابی سعید خدری ان ام سلمہ ان ابی ذر غفاری ان مقداد بن اسود ان عمار بن یاسر ان سلیمان فارسی رضی اللہ عنہم نحن كنا عند النبی فاقبال علی فقال النبی والذی نفسی بیدہ ان هذا وشیعتہ لهم الفائزون یوم القیامہ یا لیہنتا وشیعتکا فی الجنہ یا لیہنتا وشیعتکا راضی جیہن رضیون حضرت جابر بن عبداللہ و ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں صحابی رسول راوی ہیں ہم اللہ کے نبی کے ارد ایک دن اس طرح بیٹھے جیسے شمع کے گرد پروانے ہوتے ہیں جیسے چاند کے گرد ستارے ہوتے ہیں فاقبال علی میرے مولا حضرت قرار آئے میرے مولا کا آنا تھا اللہ کے نبی نے اپنے مقام کو چھوڑا چھوڑ کے کھڑے ہوئے جناب علی کو اپنے سینے سے لگایا لگانے کے بعد قسم اٹھا کے فرمایا کہ بالذی نفسی بیدہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے جن لوگوں نے قیامت کے دن کامیاب ہونا جن لوگوں نے قیامت کے دن وہ جنت میں جانا ہے مذہب ان کا شیعہ ہوگا امام ان کا ہے جن نک تم کو جاچ رہی ہیں سامنے بھی اڈیاں جو ہے بسے جاوے اس نے نشینوں کے خلاف تیار ہے کہ تیار سارا سال تیار بستے میں رہتا ہے جب محرم کا چاند نظر تھا تیار بستے سے باہر آ جاتا ہے رات کو چاند نظر آیا صبح میرے بھائی نے سپیکر کھولا اور تیار استعمال کیا بھلا تقول میں یقتل فی سبیل اللہ ابواب خبردار جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جو اسے مردہ نہ کہو بالحیاء بلکہ وہ زندہ ہے ولیکن لا تشعرون کہ تمہیں شعور نہیں وہ کیسے زندہ ہے یہ آیت پڑھ کے نہ زہر شیعوں کے بولتے ہیں یہ شیعہ پاگل ہیں قرآن کہتا ہے شہید زندہ ہے یہ زندہ کا ماتم کہتے ہیں ماتم حرام ہے قرآن کہتا ہے شہید زندہ ہے یہ زندہ کا روتے ہیں رونا حرام ہے اور وہ لوگ کہیں نا نہیں تو دیکھ لینا محرم صاحب رہتے جنہیں جمعے لینا وہ سارے جمعے تو آڑے بھی لگ رہے ہیں ہر مسئلے سے عبادت کی شہید زندہ ہے ماتم حرام ہے میں کہتا او مولوی میں آیا ہوں تم سے یہ بات تو وہ کرے جس کا پہلے اپنا ایمان ہوگی شہید زندہ جو بندہ خود ہی شہید کو زندہ نہیں مانتا اسے کیا حق ہے کہ شیعوں کو کہے شہید زندہ انہیں کہا کوئی ایمان نہیں شہید زندہ یہ تو جب شیعہ ماتم کہتے ہیں نا ماتم تو ماتم کی زد میں کہتا ہے شہید زندہ ہے اے مانتا نہیں کہ شہید زندہ ہے مدری نہیں وہ دے کے جا رہا ہوں ساری زندگی غلط ہوگی منہ مانگا انعام دوں گا ان کا ایمان ہی نہیں کہ شہید زندہ ہے اور جا کے سمجھو پا آپ نے اندر آئی ہے مسجد مجلس دے بیچ تو سلطان نے جا کے کہا سمجھو سلوات پڑھو بابا دے بلد وہ سمجھ آ رہی ہے ایتھے ایس مجلس دے بیچ جنہوں نیندر آئے ہوتے ہمیں شیطان کا غلبہ کوئی بھی ہوئے کیونکہ شیطان علی کے ذکر تو آبادار ہوں گا وہ پھر سننے دینا یا نیندر رہے ہوں گا یا بندن کو انگل دینا کہ اس کے باہر چل سمجھ آ رہی میری طرف دیکھنا یعنی کہ کوئی ایمان نہیں کہ شہید زندہ ہے یہ تو جب شیعہ ماتم کرتے ہیں تو ماتم کی ضد میں کہتا ہے شہید زندہ ہے ایمان نہیں اس کا شہید زندہ دلیل سن لو شیعہ ماتم کریں تو کہتے ہیں شہید زندہ ماتم حرام ہے میں کہتا ہوں تمہارا ایمان ہی شہید زندہ دلیل سن لو شیعہ ماتم کرے تو تم کہتے ہو شہید زندہ ماتم حرام ہے میں کہتا ہوں چلو اگر تمہارا ایمان ہے کہ شہید زندہ ماتم حرام ہے ہم شیعہ ماتم کو چھوڑ دیتے ہیں بتاؤ ہم کیا کریں پھر پتہ کیا کہتے ہیں ختم دعاؤ ختم دعاؤ ختم دعاؤ پوچھ ختم کر ایمان کے تمہیں حسین تو زندہ ہے
اچھا کچھ ایسے عہدہ افسین ہیں ماتم کہتے ہیں شہید زندہ ہے، کیا کرے ہے پڑھ کے بخشو، پڑھ کے میں کہتا او بخشو بتا ہاں کس کو بخشی، تو اس کو تو یہ بھی نہیں بتا بخشا کسے جاتا ہے، ہر بندے کو تو بخشا ہی نہیں جاتا، بخشا اسے جاتا جس میں دو صفتیں ہوں، جو پہلے مردہ بھی ہو اور پھر گناہگار بھی ہو۔ نہیں سمجھ آئی؟ اگر ان کا ایمان ہوتا ہے شہید زندہ ہے، یہ کبھی بھی شہید کا ختم نہ کرواتے ہیں، کیونکہ ختم ہوتا مردے کا زندہ کا تو ہوتا ہی نہیں۔ انہوں نے ختم کروا کے ثابت کر دیا کہ اس کا ایمان ہی نہیں کہ شہید ہے۔ ایک ہے ختم والے اور دوسرے ہیں بے ختم، بے ان کو بھی جوڑ چھٹا، وہ بھی کہتے ہیں شہید زندہ ہے، ماتم حرام ہے، ایمان بے ختم ہے تو بھی شہید زندہ دلیل دوں، شیعہ ماتم کرے تو وہ بھی کہتا ہے شہید زندہ ماتم حرام ہے۔ جب پر شیعہ ہم شیعہ اپنے کسی شہید سے مدد مانگے، شیعہ کہے یا علی مدد، یا عباس مدد، یا حسین مدد، پھر پتہ کیا کرتا ہے وہ کیسے مدد سکتے ہیں، وہ کوئی زندہ ہے؟ ماتم کریں تو پھر زندہ ہے، مدد مانگے تو پھر زندہ نہیں۔ ان سمجھ آگی نا ان کا ایمان ہے شہید زندہ ہے، نہ ان کا ایمان ہے شہید ہے۔ وہ کہنے تمہارا مولوی تعالی صاحب سیال کو یہ سپیکر میں کہہ رہا تھا ہم دونوں کا ایمان ہے شہید زندہ ہے، شیعہ تم بتائیں تمہارا ایمان ہے کہ شہید زندہ؟ الحمدللہ ہمارا ایمان ہے کہ شہید زندہ ہے۔ انہیں تمہاری بھی سمجھ نہیں آتی، مولوی بھی سمجھ نہیں آتی، زندہ بھی مانتے پھر ماتم بھی کرتے۔ ہاں میرے بیٹھنے دل سے سوال سن لے اور جواب سن لے، ہم شیعہ پاگل نہیں، قرآن سے دوا کرنے، ہمیں پتہ ہے میرا بھائی کا تھا تو بھائی کا تو کام ہے 2 روپے لے لیا حلال کو حرام کر دیا۔ لیکن آنا جتنی حرام چیز ہے نا پورے قرآن میں، اللہ ان کا بھائی نام لے کے کہتا ہے یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے۔ نہیں تو میں آیت پڑھ دیتا ہوں، اللہم انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ۔ اللہ فرماتا ہے تم پہ حرام ہے مردار، تم پہ حرام ہے خون، تم پہ حرام ہے سور کا گوشت، تم پہ حرام ہے غیر اللہ والی چیز۔ ہاں یعنی جتنی حرام چیزیں نا اللہ نام لے کے کہتا ہے یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے۔ اور اگر ماتم حرام تھا تو اللہ کو ماتم کی عربی نہیں آتی۔ اللہ یہ بھی کہہ رہتا ہے ماتم حرام ہے، ہم شیعہ ماتم کو چھوڑ دیتے۔ بھائی بسم اللہ سے لے کے بنداس کسی میں تک پوری دنیا میں کمائی، جب اللہ حرام کہتا ہے ہمیں کسی یقین نے بتایا کہ تیرے کہنے سے ماتم کو چھوڑ دیں۔ آپ جو بتاؤ ہم شیعہ شہید کا ماتم کیوں کرتے ہیں؟ کہتے جی کربلا میں تو کسی نے ماتم کیا ہی نہیں تھا، تجھے کیا پتا کسی نے کیا کہ نہیں کیا؟ تمہیں کتابیں پڑھی ہو تو تجھے سمجھ آئے۔ آپ تجھے بتاؤں کربلا کے میدان میں سب سے پہلے ماتم کس نے کیا اور ماتم سے منع کس نے کیا؟ تیری کتاب ہے البدایہ والنہایہ، لکھنے والا ہے عماد المسیح بشری محسن را کا تیارہ، شیعوں پر کود کود کر برسنے والا اپنی کتاب البدایہ والنہایہ کے اندر لکھتا ہے کہ کربلا کے میدان میں سب سے پہلے حسین کا ماتم کیا ہے جناب زینب نے، ماتم سے منع کیا ہے عمر سعد نے، ماتم سے منع کیا شیمن ملعون نے، ماتم سے منع کیا خولی لعین نے۔ کب ماتم کیا؟ علامہ لکھتے ہیں جب فوج سیاہ والے اولاد رسول کو قید کر کے شام کی طرف لے جانے لگے تو بی بی نے کہا جناب سجاد سے بیٹا سجاد ذرا ان کو کہو کہ ہمیں کربلا کے راستے لے چلیں۔ اجرکم اللہ آزاد اور لکھا جب اولاد رسول کا قافلہ میدان کربلا میں آیا، اس بہن نے اپنے بھائی حسین کی لاش کو پتھروں کے نیچے دیکھا، اس بہن نے بھائی حسین کی لاش کو بغیر سر کے دیکھا، اس بہن نے بھائی حسین کی لاش کو دھوپ میں دیکھا۔ جب بھائی کا سر نظر نہ آیا، علامہ لکھتے ہیں جناب زینب نے ماتم کرنا شروع کیا، جناب ام کلثوم نے ماتم کرنا شروع کیا، بی بی ماتم بھی کرتی ہے اور نوحہ بھی پڑھتی ہے۔ پڑھو وہ نوحہ جو حسین بادشاہ کی لاش پہ کھڑے ہو کے بی بی نے ماتم کر کے نوحہ پڑھا تھا۔ جب بی بی کو بھائی کا سر نظر نہ آیا، بی بی ماتم کر کے فرماتی ہے آ انتا حسین، بھیا مجھے بتا دے واقعی وہ حسین تو ہے جو نانا رسول کے کندھوں پہ سوار ہوتا تھا؟ وہ حسین آپ ہیں جس پر آسمانوں کے فرشتے درود پڑھتے ہیں، وہ حسین آپ ہیں
बीबी मातम में कर दिया, लोहा भी पड़ दिया। जब बीबी को भाई का सर नजर न आया, बीबी मातम करके फरमा दिया, ऐना ऐना रासो का या अखी, ओ भैया मुझे ये तो बता तेरा सर कहाँ है, मुझे तेरा सर क्यों नजर नहीं आता। जब कहना तेरा सर कहाँ है, नहीं क्या हुसैन के कटे गले से आवाज आई, मेरी माँ की जाई, मुझे तो पूछना तेरा सर कहाँ है, पहले आप बताए। ऐना ऐना लगाओ कि या उख्ती, मेरी बहन तेरी चादर कहाँ है। अजरो तो बदल्ला अल्लाह करो। बीबी मातम जाती है, बीबी नोहा भी पड़ गया। जब लइनों ने देखा ना बीबी हुसैन का मातम कर रही है, उस वक्त उमर साहब की आवाज आई, उस वक्त शिमन मलऊन की आवाज आई, उस वक्त खौली लईन की आवाज आई। बीबियों के हाथ पसे कुछ गर्दन बांध दिए गए। अब पता चला बीबियों के हाथ पीछे क्यों बांधे थे, इसलिए बयान देते कि बीबी हुसैन का मातम कराती थी, ये बेईमान मातम नहीं करने देते थे। पासशियो मैंने दोनों रवायतें तुम्हारे सामने रखी हैं। मातम किया है अली की बेटी ने, मातम से मना किया उमर साद ने, मातम से मना किया शिबन मलऊन ने। अब जिसकी सुन्नत में तेरा दिल चाहता तू अमल कर ले। अगर तू मातम करेगा तो अली की बेटी दुआ देगी, मातम से मना करेगा तो शिबन राजी होगा। अल्लाह